وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات یہ وہ ہے بشارت دیتا ہے اللہ جس کی اپنے ان بندوں کو الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یہ وہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں میں سے ان اپنے بندوں کو دیتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جنت کی نعمتوں کی، اللہ کے بہت بڑے فضل کی بات ہو رہی ہے. اس لیے آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور ان کے انجام کا ذکر کیا اور پھر جب اللہ نے ظالموں اور ان کے انجام کا ذکر کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کا اور اہل جنت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کو جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. پھر فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ بشارت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے ایمان والے بندوں کو اور نیک عمل کرنے والے بندوں کو. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی جنتیں، اللہ کا یہ جو فضل کبیر ہے، یہ جو اللہ کے انعامات ہیں، یہ اللہ کے بندوں کو ملنے اللہ کے فضل سے ہیں، اللہ کی رحمت سے ملنے ہیں. انسان کا عمل اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے جنت کو پا سکے. جنت اور اخروی کامیابی انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ملتی ہے. لیکن اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے انسان کے اعمال کام آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر بندے کو، ہر ایرے غیرے کو بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی ایمان اور عمل کے مل جاتی ہے. اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے ایمان کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں. وہ نیک اعمال اتنے زیادہ تو نہیں ہوتے کہ انسان کو وہ نیک اعمال جنت دلا سکیں، لیکن ان نیک اعمال سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور انسان اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے پھر اللہ کی جنتوں کا اور ان انعامات کا حقدار ٹھہرتا ہے. پھر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے نہیں سوال کرتا اس پر کسی اجر کا، کسی بدلے کا. میں تم سے اس پر کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا. اس پر سے مراد یہ جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اللہ کے دین کی طرف، تمہیں میں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور تمہیں صراط مستقیم کی اور تمہیں جنت کے راستے کی طرف میں دعوت دیتا ہوں جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے سب سے بڑا احسان ہے، تو یہ جو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کے دین کی طرف اور اخروی دائمی عذاب سے بچانے کے لیے، تو میں تم سے اس دعوت پر، اس احسان پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی بدلہ، کوئی مال و دولت، کوئی اقتدار، کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہیے۔ یہ سارے کے سارے بدلے مجھے اللہ رب العالمین دیں گے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ تو اللہ پر ہے، میں اللہ سے بدلہ لوں گا اس کا، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ الا المودۃ فی القربى، سوائے محبت رشتہ داری کی، تعلق رشتہ داری کا۔ یہ آیت کریمہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اور اس آیت کریمہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اس پر، اس دعوت پر، سوائے الا المودۃ فی القربى۔ اس کی 3 تفسیریں پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھی تھیں۔ پہلی تفسیر ہم نے اس کی یہ پڑھی تھی کہ میں اس دعوت پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی دنیاوی مجھے بدلہ نہیں چاہیے، تمہیں میری اس دعوت پر ایمان لانا چاہیے۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے بالفرض، اور اگر تم دین کو غالب کرنے میں میری مدد نہیں کرتے، تو پھر کم از کم مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، کم از کم دعوت کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ میرا تمہارا ایک تعلق بھی ہے، قرابت کا، قبیلے کا، خاندان کا، خونی تعلق بھی ہے، تم بھی قریش میں سے ہو، میں بھی قریش میں سے ہوں، تو تم اگر میری بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم سے اللہ حساب لے لے گا، میری بات نہ مانو، لیکن میرے دشمن تو نہ بن جاؤ، میری دعوت کے راہ میں روڑے تو نہ اٹکاؤ، کم از کم میری اور اپنی رشتہ داری کے تعلق کا پاس کر لو۔ یہ ہے اس کی سب سے بہترین تفسیر، پہلی تفسیر جو سب سے مشہور اور سب سے بہتر تفسیر ہے، الا المودۃ فی القربى کی۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس دعوت پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر رشتہ داری کا تعلق کا دھیان کر لو۔ اس رشتہ داری کے تعلق کی وجہ سے اگر تم میری بات نہیں مانتے، نہ مانو، ایمان نہیں لاتے، نہ لاؤ، دین کو غالب کرنے میں میری مدد نہیں کرتے، نہ کرو، لیکن مجھے تکلیفیں تو نہ پہنچاؤ، مجھے شہید کرنے کی سازشیں تو نہ کرو، میری دعوت کے راہ میں روڑے تو نہ اٹکاؤ، دین کو روکنے میں میرے دشمن تو نہ بن جاؤ، میری اور اپنی رشتہ داری کا دھیان ہی کر لو۔ یہ اس کی صحیح تفسیر ہے جو صحیح بخاری میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا۔ دوسری تفسیر جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی بدلہ تو نہیں چاہتا، جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی تم میں سے ایمان لے آئے، مجھے تم سے کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی ایمان لے آئے وہی میرا بدلہ ہے، یہی میرے لیے سب سے بڑا بدلہ ہے اس کا دنیا میں، آخرت میں تو اللہ سے میں بدلہ لے لوں گا۔ الا المودۃ فی القربى کا مطلب کیا ہوگا کہ میں تم سے اس پر کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا، ہاں اگر تم میں سے کوئی بندہ ایمان لے آئے، میری دعوت کو قبول کر کے اور ایمان لا کر نیک اعمال شروع کر کے اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، تو یہی میرا انعام ہے۔ یہ دوسری تفسیر ہے الا المودۃ فی القربى کی۔ مگر محبت قرابت داری کی، قرابت داری سے کیا مراد ہوگی پھر؟ کہ اللہ کو قریب کرنے والے اعمال۔ میں تم سے کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا، مگر تم ایسے اعمال کرو کہ تقربکم الی اللہ، جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ایمان لے آؤ میری دعوت کو قبول کر کے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال شروع کر دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، تو یہی میرا بدلہ ہے۔ پہلی تفسیر کے مطابق تم اگر ایمان نہیں لاتے تو کم از کم میری دشمنی تو نہ کرو، میری رشتہ داری کے تعلق کا دھیان کر لو جو میری تم میں رشتہ داری ہے۔ دوسری تفسیر کہ میرا یہی بدلہ ہے، کوئی دنیاوی بدلہ نہیں ہے،
اگر تم ایمان لے آؤ یہی میرا بدلہ ہے۔ تیسری تفسیر جو اس کی جاتی ہے عام طور پر، شیعہ حضرات یہی تفسیر کرتے ہیں، بعض اہل سنہ میں سے بھی یہ تفسیر کی گئی ہے، بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے۔ وہ تفسیر کیا ہے کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی بدلے کا سوال نہیں کرتا، ہاں اگر کسی نے کوئی بدلہ دینا ہے مجھے دنیا میں تو میرا بدلہ پھر یہ ہے کہ وہ میرے قرابت داروں سے محبت کرے، میرے قرابت دار، میرے اہل بیت کا دھیان رکھے، میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ یہ تیسری تفسیر ہے اس آیت کی۔ کہہ دیجئے میں تم سے سوال کرتا اس پر کسی بدلے کا، مگر الا المودۃ فی القربہ، مگر محبت قرابت داری کی، یعنی میرے قرابت داروں سے پھر محبت رکھو، میرے قرابت داروں کا دھیان رکھنا میرے بعد۔ کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اگر تم کو بدلہ دینا چاہتے ہو تو یہ بدلہ دے دینا کہ میری قرابت داری کا دھیان رکھنا۔ تو یہ تفسیر بعض لوگ کرتے ہیں، اور اس تفسیر کی تائید کے لیے کچھ احادیث پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ حدیث بھی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ الا المودۃ فی القربہ سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد سے محبت اور اس کا تعلق اس کا مجھ سے تعلق، اس کا دھیان رکھنا۔ لیکن یہ اور اس قسم کی احادیث جو ہیں وہ سندن ضعیف ہیں۔ تو یہ جو تیسری تفسیر ہے یہ تفسیر بہتر نہیں ہے۔ بہتر تفسیر، سب سے بہتر تفسیر پہلی ہے یا پھر دوسری۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو کم از کم دعوت کے راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ، میری مخالفت تو نہ کرو، میری اور اپنی قرابت داری کا دھیان کر لو۔ یہ مکی صورت ہے، اور خطاب مکی صورت میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر کفار مخاطب تھے، تو کفار کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اے کفار، اگر تم میری دعوت، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اس دعوت کا، دنیا کا وہ اللہ سے بدلہ ملے گا، اگر تم میری دعوت نہیں مانتے تو کم از کم میری اور اپنی رشتہ داری کا دھیان کر لو۔ یہی سب سے بہتر تفسیر محسوس ہوتی ہے، اور یہی سیدنا ابن عباس سے صحیح بخاری میں مروی ہے۔ یا پھر دوسری تفسیر اس کے بعد، تیسری تفسیر جو ہے وہ مرجوح ہے، واللہ تعالی اعلم۔ جی دیکھیے، اس طرح کر کے اگر ہم اہل بیت کریں تو اہل بیت میں تو پھر تو سارے صحابہ کرام اہل بیت میں آ جائیں گے۔ تو اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کی اپنی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، 3 بیٹے تھے آپ کے، تینوں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب یا طاہر تھا، اور سیدنا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، اور پھر 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، رقیہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین۔ تو اہل بیت میں آپ کی اولاد اور ان کی اولاد، ان اولاد کی اولاد، اور پھر آپ کے بہن بھائی تو تھے نہیں، تو آپ کے چچا وغیرہ، چچا اور چچا وغیرہ کی اولاد، قریب کے چچا اور ان کی اولاد بھی، اور جو دور کے چچا تھے۔ دور کے چچا سے مراد کہ صرف آپ کے اپنے والد کی آپ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی، کیونکہ آپ پہلی اولاد تھے، اور آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ابھی آپ حمل میں تھے، تو آپ کے اپنے بہن بھائی نہیں تھے۔ تو گویا کہ آپ کے جو اولاد کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار تھے، تو آپ کے بہن بھائی تو تھے نہیں، عبداللہ سے تو مزید آپ کے اور بہن بھائی پیدا نہیں ہی ہوئے۔ تو عبد المطلب سے جو آپ کی جو ان کی اولاد ہے، آپ کے چچا وغیرہ، چاہے وہ سگے ہیں چاہے وہ باپ شریک ہوں، تو آپ کے وہ چچا اور ان کی اولادیں میں ابھی ذکر کر رہا ہوں۔ جی ایمان والے، ایمان کافر تو اس میں آتا ہی نہیں ہے، کافر اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا۔ وہ کسی لیکچر میں واضح ہو گئی تھی بات کہ جو کافر ہوتا ہے تو قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا اے نوح، آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ اہل بیت میں سے ہونے کے لیے عمل صالح کا ہونا، ایمان اور عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کے دادا کی جو اولاد اور ان کی اولاد، اور صرف یہی نہیں، یہ تو آپ کے قریبی چچا تھے اور ان کی اولادیں، دور کے چچا بھی، آپ کے پردادا کی اولاد بھی، ہاشم جو آپ کے پردادا تھے، عبد المطلب کے والد ہاشم، تو ہاشم کی اولاد،
ہاشم کے 4 بیٹے تھے، ایک عبد المطلب، نہیں ہاشم نہیں، ہاشم کے بھی باپ جو ہیں عبد مناف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا اور آپ کے پردادا کے باپ کا نام عبد مناف تھا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں میں ایک کا نام ہاشم تھا، ایک کا نام مطلب تھا، مطلب، ایک مطلب ہے ایک عبد المطلب ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عبد المطلب جو ہیں یہ آپ کے دادا ہیں سگے، اور مطلب جو ہیں یہ آپ کے دادا کے جو والد ہیں، یعنی آپ کے پردادا، ان کے سگے بھائی ہیں۔ ہاشم آپ کے پردادا ہیں، ہاشم کے بھائی ہیں مطلب۔ مطلب میں اور عبد المطلب میں فرق ہے۔ عبد المطلب جو ہے ان کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ۔ مطلب کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ ان کو عبد المطلب کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے نانکوں میں رہتے تھے، تو ان کے چچا مطلب، ان کے والد ہاشم کے بھائی مطلب، ان کو لے کر مکہ مکرمہ آئے تھے۔ تو جب وہ شیبہ کو لے کر مکہ مکرمہ آئے تو مکہ والوں نے پہلے شیبہ کو نہیں دیکھا تھا، آپ کے دادا چھوٹے تھے، ان کو مکہ والوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے نانکوں میں رہتے تھے۔ تو جب وہاں سے مطلب ان کو لے کر آئے تو چونکہ شیبہ چھوٹے تھے، مطلب چچا تھے، بڑے تھے، تو اب سفر کے اندر سواری پر مطلب سوار تھے اور بھتیجے شیبہ نے، جن کا لقب بعد میں عبد المطلب پڑا، انہوں نے لگام پکڑی ہوئی تھی، تو لوگوں نے سمجھا جیسے یہ غلام لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے شیبہ کو، جو مطلب کے بھتیجے تھے، جو ہاشم کے بیٹے تھے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنے وہ، لوگوں نے ان کو عبد المطلب پکارنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کا مطلب مطلب کا غلام، حالانکہ وہ ان کے بھتیجے تھے۔ بعد میں پتہ لگ گیا سب کو، لیکن وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ۔ تو آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام شیبہ یا عبد المطلب، اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم، اور پردادا کے والد، آپ کے دادا کے دادا، ان کا نام تھا عبد مناف۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام مطلب، اور ایک کا نام عبد شمس، اور ایک کا نام نوفل۔ 4 بیٹے تھے عبد مناف کے، یعنی آپ کے پردادا ہاشم کے 3 بھائی تھے، ہاشم کے علاوہ مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ اب خاندان چلتے ہیں آگے، ایک ایک بیٹے سے آگے پھر اولادیں، ایک ایک شخص اپنی جگہ جو ہے وہ دادا پردادا بن کر اس کا پورا خاندان الگ ہو جاتا ہے۔ تو جب اولادیں ہوتی ہیں، اولادوں کی اولادیں، تو آپس میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہاشم اور مطلب ہیں، یہ بھائی اور ان کی اولادیں آپس میں دوست رہے، اکٹھے رہے، اور عبد شمس اور نوفل یہ آپس میں ان کا تعلق مضبوط رہا اور ان کی دوستی رہی، اور عبد شمس کی اور نوفل کی اور ان کی اولاد جو ہے، ہاشم کی اولاد کو بنی ہاشم کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں سے ہیں۔ مطلب کی اولاد کو بنی مطلب کہتے ہیں، امام شافعی کو مطلب ہی کہا جاتا ہے، امام شافعی مطلب اس لڑی سے ہیں، مطلب سے۔ ایسے لوگوں کو بنی مطلب یا مطلبی کہتے ہیں۔ جو ہاشم کی اولاد ہیں انہیں بنی ہاشم یا ہاشمی کہتے ہیں، اور جو عبد شمس کی اولاد میں سے ہیں انہیں بنی عبد شمس کہتے ہیں، اور جو نوفل کی اولاد میں سے ہیں انہیں بنی نوفل کہتے ہیں۔ تو بنی ہاشم اور بنی مطلب کا آپس میں تعلق، آپس میں دوستی رہی ہے ہمیشہ، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی۔ اور بنی عبد شمس اور بنی نوفل، ان کی آپس میں دوستی رہی ہے، اور ان کی بنی ہاشم اور بنی مطلب سے دشمنی رہی ہے۔ اس طرح کی مخالفتیں ہو گئی تھیں، بھائیوں میں شریکہ ہو جاتا ہے، اور مخالفتیں اور آپس میں قتل و غارت تک ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی دشمنی ہو گئی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آپ سمجھیے ایک لحاظ سے ہو گئے۔ اور عربوں میں قبائلی سسٹم تھا، تو یہ پھر یہ دشمنیاں چلتی تھیں۔ یہ جو اوس اور خزرج، یہ جو انصار کے 2 قبیلے مشہور، یہ دونوں بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ تو اوس کی اولاد کو اوس اور خزرج کی اولاد کو خزرج، یہ دونوں بھائی تھے آپس میں،
اور ان میں کتنی لمبی دشمنی چلتی رہی، اور ان کی جنگیں سالہ سال ختم نہیں ہوتی تھیں، اور ہزاروں لوگ مارے جاتے تھے، حالانکہ 2 بھائیوں کی اولاد تھی۔ تو اس طرح کر کے یہ دشمنی چلتی رہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، جب آپ نے مبعوث ہوئے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت بھی ہاشمی اور مطلبی جو ہیں یہ آپس میں یکجان 2 غالب تھے، ان کی اولادیں، پردادا وغیرہ تو فوت ہو چکے تھے، تو یہ جو خاندان تھا یہ اکٹھا تھا، اور جو بنی عبد شمس بنی نوفل یہ اکٹھے تھے۔ اب عربوں کا قبائلی سسٹم تھا، بڑا مضبوط تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں دعوت کا اعلان کیا ہے، آپ کے خاندان میں سے کوئی مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کی پوری سپورٹ رہی ہے، ہاشمی لوگوں کی، اور صرف ہاشمی نہیں، مطلبی لوگوں کی بھی، کیونکہ ہاشمی اور مطلبی لوگ اکٹھے تھے، دوست تھے آپس میں ان کا وہی قرابت اور رشتہ داری کا تعلق جو ہے وہ اسی طرح تھا۔ وہ آپ پر ایمان لائے یا نہ لائے، انہوں نے آپ کی حمایت کی۔ ابو طالب اسی وجہ سے آپ کی حمایت کرتے رہے۔ یہ عربوں کے قبائلی سسٹم کی آپ سمجھیے ضرورت تھی، ان کا ایک سسٹم تھا، اس سسٹم کے اندر انہوں نے اپنے خاندان، اس میں یہ تھا کہ خاندان میں سے کوئی باہر کا بندہ خاندان میں سے کسی کو قتل کر دے تو وہ خاندان اس کے خاندان کا دشمن ہو جاتا تھا۔ جب تک وہ ان میں سے کسی کو قتل نہ کرے اس وقت تک وہ چین کا سانس نہیں لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب ہمیں بدلہ لینے کے لیے اس کے خاندان میں سے کسی قاتل کو یا کسی اور کو قتل کرنا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ دشمنی کا نسل در نسل چلتا رہتا تھا۔ تو اسی لیے کوئی شخص کسی خاندان کے شخص کو قتل کرنے میں جلدی نہیں کرتا تھا، اس کو پتہ ہوتا تھا اگر میں نے خاندان میں سے کسی کو قتل کیا تو پورا خاندان میرا دشمن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہجرت سے پہلے آپ کو شہید کرنے کی سازش ہوئی، تو اس وقت بھی عرب لوگ ڈرتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو پورا جو بنی ہاشم اور بنی مطلب جو ہیں یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے، جو بھی آپ کو شہید کرے گا یا اس میں نعوذ باللہ اس میں کسی کا کوئی کردار ہوگا تو پورے بنی ہاشم بنی مطلب اس کے دشمن بن جائیں گے۔ انہوں نے کیا چال چلی اس کی، کہتے ہیں وہ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے اور اس میں کہتے ہیں شیطان بھی انسانی شکل میں موجود تھا، اور انہوں نے اس میں یہ تدبیر یہ چال چلی کہ 8-10 قبائل کا ایک جوان جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر جو ہے وہ حملہ کریں۔ اب 10 قبیلوں سے اکٹھے تو کوئی ایک قبیلہ کوئی ایک خانہ ٹکر نہیں لے سکتا، اب مجبوراً وہ خون بہا پر یا ایسی کسی چیز پر راضی ہو جائیں گے، ہم خون بہا دے دیں گے۔ تو یہ انہوں نے تدبیر چال چلی تھی، لیکن اللہ نے وہ چال کامیاب نہیں ہونے دی۔ وہ گھیرا ڈالا ہوا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا کر آپ اللہ کے حکم سے نکلے اور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے، اور انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ نے پھر ہجرت کا سفر شروع کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو حضرت علی وغیرہ تو شروع میں ایمان لے آئے۔ پہلے جو خاندان کی آپ نے پہلے خاندان کو بلایا، آپ کو حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے پہلے خاندان والوں کو دعوت دی۔ اسی دعوت میں حضرت علی ایمان لے آئے، چھوٹے سے تھے 10 سال کے، اور ابو لہب بدبخت نے اسی دعوت میں پہلی دعوت میں آپ نے مخالفت کی اور کہا آپ کے ہاتھ ٹوٹیں، اس کام کے لیے میں اکٹھا کیا تھا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو ہاشمیوں میں سے صرف ابو لہب نے مخالفت کی، حالانکہ قبائلی روایت کا بھی دھیان نہیں کیا، حالانکہ وہ ہاشمی تھا، ہاشمی کے آپ کا چچا تھا، تو اس کو سب سے زیادہ آپ کی حمایت کرنی چاہیے تھی، مسلمان ہوتا یا نہ ہوتا اس قبیلے کی روایت کے مطابق، خاندانی روایت کے مطابق، لیکن اس نے علی اعلان مخالفت کا اظہار کیا۔ باقی جو بھی مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے، ابو طالب ہیں، ابو طالب کی اولاد حضرت علی مسلمان ہو گئے، حضرت جعفر بھی مسلمان ہو گئے۔ ابو طالب کی اولاد میں 4 بیٹے تھے ابو طالب کے، حضرت علی وغیرہ 4 بھائی تھے، حضرت علی، جعفر، طالب، عقیل۔ طالب کی وجہ سے سب سے بڑے طالب تھے، طالب کی وجہ سے ان کے باپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے، آپ کے چچا کو ابو طالب۔ تو حضرت علی، جعفر، طالب اور عقیل یہ 4 تھے، 2 مسلمان ہو گئے تھے، حضرت علی اور جعفر طیار، اور طالب اور عقیل جو ہیں یہ مسلمان نہیں تھے لیکن یہ حمایتی تھے۔ اور جب بائیکاٹ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بائیکاٹ میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ نہیں ہوا، پورے خاندان کا بائیکاٹ ہوا ہے، جو مسلمان تھے ان کا بھی، جو کافر تھے ان کا بھی۔ ابو لہب کا نہیں ہوا کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنی مخالفت ظاہر کر دی تھی۔ تو باقی وہ جو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا ہے، ابو طالب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیل، طالب، جعفر، علی اور
مسلمان غیر مسلمان سب اس میں شریک ہوئے ہیں، لیکن اس میں بنی نوفل اور بنی عبد شمس شریک نہیں ہوئے، وہ پہلے سے الگ ہو چکے تھے، پہلے سے دشمن تھے ان کے، وہ حمایتی تھے ہی نہیں پہلے سے۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تھوڑی سی تفصیل میں اس لیے گیا ہوں کیونکہ آپ کا سوال ہوا اہل بیت کسے کہتے ہیں، یہ اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ بعد میں کیا ہوا کہ جب جنگیں ہوئیں، جہاد ہوا مدینہ منورہ میں جا کر، اب جہاد کے بعد شروع میں تو مشکل زمانہ تھا، بعد میں پھر اللہ نے جن لوگوں نے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، خاص طور پہ آپ کے خاندان، اللہ نے ان کے حقوق بیان فرمائے۔ ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی تھا کہ مال غنیمت میں ان کا حصہ رکھ دیا اللہ نے۔ مال غنیمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ تھا۔ ایک ہے مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے تھے، ان 5 حصوں میں سے 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے، جو پیادہ تھا اس کا 1 حصہ ہوتا اور جو گھڑ سوار ہوتا اس کے 3 حصے ہوتے، 1 حصہ شخص کا اور 2 حصے گھوڑے کے، تو 3 حصے گھڑ سوار کے ہوتے، گھوڑا اور سوار سمیت، اور پیادہ کا 1 حصہ ہوتا۔ تو اس طرح کر کے اگر لشکر میں آپ سمجھیے بالفرض 50 پیادے ہیں اور 50 گھڑ سوار ہیں، تو 50 گھڑ سواروں کو 150 شمار کیا جاتا اور 50 پیادوں کو 50 شمار کیا جاتا، کل یہ 200 شمار ہوتے، اور یہ 200 لوگوں میں 200 افراد 100 تھے، لیکن ان کو 200 شمار کر کے وہ جو 4/5 حصہ ہے مال غنیمت کا، 4/5 حصہ وہ ان میں تقسیم کر دیا جاتا۔ مال غنیمت کا 80% حصہ اگر اتنی تعداد ہوتی تو گویا کہ اس کے 200 حصے کر کے گھڑ سوار کو 3 حصے اور پیادہ کو 1 حصہ اس طرح کر کے تقسیم کر دیا جاتا۔ اور وہ جو 1/5واں حصہ ہے جس کو خمس کہتے ہیں، وہ 5واں حصہ وہ کس کے لیے تھا؟ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، اس کی بھی کچھ تفصیل تھی۔ تو 10ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ جان لو کہ جو تم غنیمت حاصل کرو، کوئی بھی شے، سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے اور 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جان لو کہ تم جو بھی غنیمت حاصل کرتے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، تو اس کا 5واں حصہ یعنی 20% حصہ وہ کس کے لیے؟ وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا بدر کے دن جس نے 2 جماعتیں ملی تھی، تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ مال غنیمت کا 20واں حصہ خمس جو ہے اس کی مدیں اللہ نے مقرر کر دیں۔ یہ مدیں ان لوگوں کے لیے تھی چاہے وہ جنگ میں شریک ہوں یا نہ ہوں، شریک نہ ہوں پھر بھی یہ ان کا حصہ ہے۔ اگر وہ شریک ہوں گے تب تو وہ شرکت کا حصہ الگ لیں گے، وہ پیادہ اور گھڑ سوار کا وہ الگ حصہ ملے گا اور یہ حصہ زائد ملے گا، اور اگر وہ شریک نہیں ہوں گے تو پھر بھی یہ حصہ اللہ نے ان کا رکھا۔ یہ کون ہے؟ ایک حصہ اللہ کا، بعض کہتے ہیں اللہ کا حصہ بیت اللہ وغیرہ میں، اللہ کی مسجدوں میں لگایا جائے، بعض کہتے ہیں یہ حصہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ جو 5واں حصہ ہے اس کے پھر مزید آگے 5 حصے ہوتے ہیں، 5ویں حصے کے پھر آگے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 5، 5ویں کے 5 حصے۔ یہ 5ویں حصے کو 5 مدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں 6 میں، ایک اللہ کا، ایک رسول کا، ایک رشتہ دار سے مراد رسول کے رشتہ دار، اہل بیت، یہاں سے وہ جو بات آئی ہے نا اہل بیت کی، اہل بیت کا حصہ ہے باقاعدہ مال غنیمت میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، وہ صدقہ نہیں کھا سکتے، اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اگر ضرورت مند بھی ہوں تو صدقہ نہیں کھا سکتے، ان کے لیے اللہ نے مال غنیمت میں حصہ رکھ دیا ہے، چاہے وہ لڑیں چاہے نہ لڑیں، اگر لڑیں گے تو لڑنے کا حصہ الگ ملے گا اور قرابت داری کا حصہ الگ ملے گا۔ یہاں قرابت داری سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ بعض کہتے ہیں 6 حصے ہیں 5ویں حصے کے، اللہ کا ایک رسول کا، ایک اہل بیت کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، ایک یتیموں کا، ایک مسکینوں کا، ایک مسافروں کا، 6۔ بعض کہتے ہیں اللہ اور رسول کا ایک ہی ہے، اللہ اور رسول کا ایک حصہ اور قرابت داروں کا دوسرا اور یتیموں کا تیسرا، مسکینوں کا چوتھا اور مسافروں کا 5واں۔ تو بہرحال تو یہ 5ویں حصے، تو اس میں جو قرابت داروں کا حصہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی غنیمت ملا تو آپ نے یہ قرابت داروں کا حصہ قرابت داروں کو دیا۔ جب آپ نے دیا تو آپ نے حضرت علی وغیرہ، حضرت جعفر وغیرہ کو دیا،
تو آپ کے پاس حضرت عثمان اور حضرت جبیر بن مطعم آگے۔ حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بنتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ بنی عبد شمس میں سے ہیں۔ حضرت عثمان کس میں سے ہیں؟ بنی عبد شمس میں سے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ کے داماد، جو 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، وہ آپ کے داماد بھی ہیں، اور وہ آپ کے دادا کے دادا یعنی جو عبد مناف تھے، عبد مناف کے ایک بیٹے ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عثمان جو ہیں وہ عبد مناف کے بیٹے عبد شمس کی اولاد میں سے ہیں حضرت عثمان۔ حضرت عثمان آگے اور حضرت جبیر بن مطعم آگے۔ جبیر بن مطعم بنی نوفل میں سے ہیں۔ یہ 2 صحابہ آگے، دونوں مسلمان ہیں اور جلیل القدر صحابہ ہیں۔ دونوں آگے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے بنی ہاشم کو دیا ہے حصہ، وہ تو ہم اس میں وہ تو سمجھ آتی ہے، وہ آپ خود ہاشمی ہیں تو بنی ہاشم کو حصہ ملے، وہ تو بنی ہاشم تو آپ کے اصل رشتہ دار ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس میں ہمارا کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن آپ نے بنی مطلب کو بھی حصہ دیا۔ اب مجھے یاد نہیں ہے بنی مطلب میں سے کون تھا، آپ نے اس کو حصہ دیا، یہ ذوالقربہ والا۔ تو حضرت عثمان اور جبیر بن مطعم کہنے لگے کہ بنی ہاشم کو آپ دیں، وہ تو بنی ہاشم سے تو آپ کی رشتہ داری زیادہ قریب ہے، آپ خود ہاشمی ہیں، لیکن بنی مطلب کو اگر آپ دیتے ہیں تو بنی مطلب سے جتنی آپ کی رشتہ داری ہے کہ وہ آپ کے پردادا کے بھائی کی اولاد ہیں، تو ہم بھی تو آپ کے پردادا کے بھائی کی اولاد ہیں، رشتہ داری تو ہماری بھی اتنی بنتی ہے۔ تو آپ نے پھر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ہم جاہلیت میں بھی اکٹھے رہے ہیں بنی ہاشم اور بنی مطلب، اور اسلام میں بھی ہم اکٹھے رہے ہیں اسلام کے شروع میں، تو اب مال غنیمت میں بھی بنی ہاشم اور بنی مطلب شریک ہوں گے، بنی عبد شمس اور بنی نوفل شریک نہیں ہوں گے۔ تو یہاں سے پھر اصول بن گیا کہ اب اہل ذوی القربہ کا جو حصہ ہے وہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو ملتا ہے۔ اب گویا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ذوی القربہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، اور یہی لوگ گویا کہ اہل بیت ہیں، یہ اور ان کی اولادیں، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کو صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین انہیں محصور کر دینا صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کے چچا عباس جو مسلمان ہیں، کافر نہیں، ابو لہب وغیرہ اس میں، ابو طالب اس میں شامل نہیں ہے، مسلمان نہیں ہوئے، جو مسلمان نہیں ہوئے وہ نہیں، جو مسلمان ہوئے وہ، تو وہ آپ کے یعنی ایک تو ہاشمی سارے اور مطلبی بھی سارے، جہاں تک وہ چلتے رہیں، جس کا نسب ثابت ہو گیا کہ وہ اس کا نسب ہاشم سے ملتا ہے یا مطلب سے ملتا ہے، وہ ہاشمی ہے یا مطلبی ہے، تو وہ آپ کا اہل بیت ہے۔ تو یہ جو تیسری تفسیر ہے کہ میں تم سے اس پر کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، ہاں اگر کسی نے دھیان کرنا ہے تو میرے رشتہ داروں سے محبت کرے، یہ تفسیر مرجوح ہے، میں نے ذکر کیا۔ پہلی تفسیر جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، دوسری تفسیر وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے، تیسری تفسیر جو ہے وہ مرجوح ہے۔ لیکن میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں بھی کہ تیسری تفسیر کے مرجوح ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام میں اہل بیت کا کوئی حق نہیں ہے، ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل بیت کی فضیلت ثابت کرنا وہ مشکل ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں یہاں الا المودۃ فی القربہ سے اہل بیت مراد ہی نہیں ہے، یہاں تو قرابت داری کا تعلق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش میں تھا، اور چونکہ مکی صورت ہے یہی معنی راجح ہے، کیونکہ مخاطب یہاں کافر ہیں۔ اے کافرو، اگر تم میری دعوت قبول نہیں کرتے تو نہ کرو، مجھے کم از کم تکلیفیں تو نہ دو، میری رشتہ داری کا دھیان کر لو، یہ معنی زیادہ بہتر بنتا ہے۔ اگر اہل بیت کا حق منوانا ہے وہ تو مسلمانوں سے منوایا جائے تو وہ بہتر سمجھ آتی ہے۔ کافروں کو تو نہیں کہا جائے گا کہ اے کافرو، اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے تو مجھ پر ایمان نہ لاؤ، مجھے تو تم تکلیفیں دیتے رہو، لیکن میرے اہل بیت کا دھیان کرنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مکی صورت میں اس کا تعلق سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر یہ مدنی صورت ہوتی، مدنی آیت ہوتی اور مخاطب صحابہ کرام ہوتے تب تو اس معنی کی کوئی تک بن جاتی، لیکن مکی صورت میں، مکی آیت میں اس معنی کی کوئی تک نہیں بنتی کہ قریش آپ کے تو دشمن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ سے دشمنی کریں اور آپ کے اہل بیت کا دھیان کریں، کیوں دھیان کریں گے آپ کا؟ آپ کے اہل بیت کا دھیان تو وہ کرے گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے گا۔ تو اب یہ جو آخری تفسیر ہے میں نے بتایا کہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس تفسیر سے یہ ثابت نہیں ہوتا
کہ اسلام میں قرابت داروں کا کوئی مقام نہیں ہے. اسلام میں قرابت داروں کا بہت بڑا مقام ہے اور اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، وہ دیگر آیات اور نصوص میں موجود ہیں. اذان ذرا ہو جائے تو اذان کے بعد میں کچھ نصوص آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ویسے بھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کے مہینے میں ایک گروہ جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اہل سنہ والجماعہ جو ہیں وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اہل بیت سے تو ہم ہی محبت کرتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصل محبت تو اہل سنت ہی کرتے ہیں اہل بیت سے. شیعہ حضرات تو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. اہل بیت کے یہ جو کربلا کا سارا واقعہ ہے اس میں سارے شیعہ حضرات ہی ملوث تھے. بہرحال لمبا موضوع ہے تو میں صرف آپ کے سامنے یہ اہل سنہ والجماعہ کا موقف رکھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں اہل سنہ کا موقف کیا ہے، قرآن و سنت کا موقف کیا ہے. ہمیں ان سے محبت ہے. ابو جہل قریش میں سے ہے. یہ بھی دیکھیے جتنے بھی قریش ہیں نا، یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی طریقے سے رشتہ دار بنتے ہیں، لیکن یہ رشتہ داری تیسری چوتھی نسل پہ نہیں، وہاں نہیں، کسی کی 5ویں نسل پہ، کسی کی 7ویں نسل پہ. کہتے ہیں حضرت ابو بکر شاید 5ویں نسل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، حضرت عمر 7ویں نسل پہ، جو 7ویں جد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عمر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہیں. حضرت ابو بکر 5ویں نسل میں آپ کے رشتہ دار ہیں. اور اسی طرح ابو جہل وغیرہ یہ بھی، یہ سب قریش میں سے ہیں. قریش جو ہیں کوئی 10ویں 11ویں پشت پہ آپ کے جد بنتے ہیں. تو تمام جو اہل مکہ تھے وہ تمام قریش میں سے تھے. وہ کوئی آپ کا 10ویں پشت پہ، کوئی 11ویں پشت پہ، کوئی 9ویں پشت پہ، کوئی 8ویں پشت پہ، سب بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن وہ دور کی رشتہ داری ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ کتاب و سنت میں اہل بیت کے بڑے فضائل موجود ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو تم سے دور کر دے اور اللہ تمہیں پاک کر دے. اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے. تو یہاں اہل بیت اور اہل بیت سے میں مراد واضح کر چکا ہوں. اہل بیت سے صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین مراد لینا صحیح نہیں ہے. وہ اہل بیت ہیں. اور یہ آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی ہے یہ تو خاص ازواج مطہرات کے بارے میں ہے. اس آیت کریمہ میں تو ازواج مطہرات مخاطب ہیں. یہ پورا رکوع ازواج مطہرات کے بارے میں ہے. تو اس میں ازواج مطہرات بالاولیٰ شامل ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور دیگر اہل بیت وہ سب شامل ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے آ کر بشارت دی بیٹے کی. حضرت سارہ سن رہی تھیں، وہ ہنس پڑی. ان کو جب بشارت کا پتہ لگا کہنے لگی کہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں بوڑھی ہوں، حضرت ابراہیم بوڑھے ہیں، میں بانجھ ہوں. تو فرشتے کہنے لگے قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. فرشتے کہنے لگے کہ آپ اللہ کی رحمت پر تعجب کرتی ہیں، آپ پر تو اے اہل بیت آپ پر تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں. حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی کو مخاطب کیا گیا. تو اہل بیت پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں اگر وہ مسلمان ہوں سارے کے سارے. اسی طرح جب درود پڑھا جاتا ہے تو درود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پر بھی درود پڑھا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور بعض جو درود کے الفاظ ہیں اس میں وازواجہ وذریتہ کے الفاظ بھی ہیں درود کے الفاظ کے اندر. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحیح حدیث ہے ترمذی کی. کہنے لگے حضرت عباس مسلمان ہو گئے تھے مدینہ منورہ میں. تو مسلمان ہونے کے بعد ایک دفعہ آئے آپ کے پاس. کہتے ہیں ان العباس بن عبد المطلب دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا وانا عنده. راوی کہتے ہیں حضرت عباس آپ کے پاس آئے، آپ کے چچا، وہ غصے میں تھے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ما اغضبک اے عباس، آپ کو کس بات نے ناراض کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لنا ولی قریش، ہمیں اور قریش کو کیا ہو گیا ہے؟ اذا تلاقوا بینہم تلاقوا بوجوہ مبشرہ، جب قریش آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں بشاشت کے ساتھ ملتے ہیں، خوشی سے ملتے ہیں. وَإِذَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، جب ہم سے ملتے ہیں تو ہم سے بہت خوشی سے نہیں ملتے.
قال تو راوی کہتے ہیں فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، حتی احمر وجہہ، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی انسان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، حتی یحبکم للہ ولرسولہ، حتیٰ کہ تم سے اے عباس، اے میرے اہل بیت، حتیٰ کہ وہ تم سے محبت نہ کرے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ جب تک اہل بیت سے کوئی مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں کرتا، تب تک اس کے دل میں ایمان ہی داخل نہیں ہو سکتا، بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اور اہل بیت سے محبت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کیونکہ اللہ نے ان کو رسول کے اہل بیت بنایا ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور رسول کا حق ہے پوری امت پر، تو اہل بیت سے اگر محبت کی جائے گی تو رسول کے حق کی وجہ سے۔ بعض روایات کے الفاظ ہیں لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے، تم سے محبت نہ کرے اہل بیت اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے۔ تو ہمیں اہل بیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے محبت ہے۔ جب نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہاں سے زیادہ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے بھی محبت ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تو مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو نبی کا حق بہت بڑا ہے اور نبی کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من آذی عمی، کیونکہ حضرت عباس نے شکایت کی تھی، کہنے لگے اے لوگو جس نے میرے چچا کو تکلیف دی، فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی، فإنما عم الرجل صنو ابیہ، کسی آدمی کا چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے، میرے چچا تو میرے باپ ہیں، تو میرے باپ کو تکلیف دینا ہے، تو حضرت عباس کو کوئی تکلیف نہ دے۔ تو بعد میں پھر حضرت عباس کا لوگ بہت دھیان کرتے تھے، حضرت عمر آپ کو پتہ ہے حضرت عباس سے دعا کرایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا اے لوگو، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے رب کا نمائندہ آ جائے، فرشتہ آ جائے، ملک الموت، فاجیب، میں اس کو جواب دوں، میں نے چلے جانا ہے دنیا سے، میں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ وانا تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑو، واستمسکوا بہ، مضبوطی سے پکڑو، فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، آپ نے اللہ کی کتاب کو پکڑنے پر خوب رغبت دلائی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز کیا، واہل بیتی، میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میرے اہل بیت سے اللہ کے لیے محبت کرنا، میرے اہل بیت کا دھیان کرنا اللہ کو یاد رکھتے ہوئے۔ 3 دفعہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ حسین صحابی ہیں، انہوں نے کہا، اس حدیث کے راوی زید ہیں، حسین نے پوچھا زید سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے نساؤہ من اہل بیتہ، آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے آپ کے بعد، جب صدقہ حرام ہے تو پھر وہ مال غنیمت ان کے لیے ہے۔ قال، پوچھا حسین نے وہ کون ہیں؟ تو زید نے فرمایا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، قال کل ہؤلاء حرم الصدقہ۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگا اہل بیت کی اسلام میں کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوشک ان ادعا فاجیب، صحیح حدیث ہے، قریب ہوں کہ میں بلا لیا جاؤں، پہ جواب دوں اس کا، یعنی میری موت آ جائے۔ وانی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے رشتہ دار۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لمبی ہے، وعطرتی، اور میرے عطرت سے مراد میرے اہل بیت ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ اللَّطِيفَ الْخَبِيرُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے بھی اہل بیت کی فضیلت کا علم ہوتا ہے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سب اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے جو ہے وہ حصہ مانگا وراثت کا۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں حدیث مبارکہ سنائی۔ جب حدیث مبارکہ سنائی تو وہ خاموش ہو گئیں حضرت فاطمہ، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خوش کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے انہیں فرمایا کہ ہمیں تو آپ سے بڑی محبت ہے، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے آپ کی وراثت تقسیم نہیں کر رہے، ورنہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا تھا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے اے لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو، یعنی جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے محبت کرو گے تو گویا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کا مشہور مقولہ ہے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو آپ کے اہل بیت میں، یعنی آپ کے اہل بیت کو راضی رکھو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے حضرت علی سے، کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ آئیں، حضرت عباس آئے، دونوں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ اپنی میراث مانگتے تھے، ہماری میراث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عباس چچا تھے، حضرت فاطمہ بیٹی تھی۔ فدق سے اور خیبر کا جو حصہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ فرما رہے تھے لا نورث، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا آگے واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل قرابت من قرابتی، پھر فرمانے لگے کہ یاد رکھو اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مجھے میرے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہیں، صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی مخالفت نہیں ہے، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی وراثت تقسیم نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ وراثت صدقہ ہوتی ہے۔ تو لیکن فرمایا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار مجھے ان سے حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، مجھے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے، وہ بیت المال کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کا قول ہے، میں آپ کو وہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ زیادہ تر یہ بدبخت حضرت ابوبکر حضرت عمر کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ کتنی محبت کرتے تھے اہل بیت سے۔ حضرت عمر کا قول ہے حضرت عباس سے، ایک دفعہ حضرت عباس نے کوئی بات کی، کوئی شکوہ کیا حضرت عمر سے، تو حضرت عمر نے آگے سے کیا جواب دیا ذرا آپ غور سے سنیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ مہلاً یا عباس، لمبی تھوڑی حدیث ہے، میں مختصر ٹکڑا پڑھتا ہوں، اے عباس فواللہ لاسلامک یوم اسلمت کان احب الی من اسلام الخطاب، کہنے لگے اے عباس مجھے تو آپ اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کی قسم آپ کا اسلام جس دن آپ اسلام لائے یہ مجھے زیادہ محبوب تھا میرے باپ کے اسلام لانے سے۔ اگر میرا باپ اسلام لاتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا آپ کے اسلام لانے سے مجھے خوشی ہوئی جس دن آپ اسلام لائے تھے۔ حضرت عباس مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ سے کچھ پہلے، تو جس دن آپ اسلام لائے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا باپ مسلمان نہیں ہوا، اگر وہ مسلمان ہو جاتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے آپ کے اسلام لانے سے ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اسلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ خوشی ہوئی تھی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نبی کے چچا ہیں، نبی کو آپ کے اسلام لانے کی زیادہ خوشی تھی، تو مجھے بھی آپ کے اسلام لانے کی زیادہ خوشی ہے اپنے باپ کے اسلام لانے سے۔ کیا ایمان کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اور بھی حدیثیں ہیں، بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو ہے وہ اہل بیت کا بڑا مقام ہے اور اہل بیت کی بڑی قدر ہے، وہ مسلمان ہو اور وہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو تو اس کا اسلام کے اندر بڑا مقام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتہ ناطے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتہ ناطے کے۔ جو مسلمان ہوگا قیامت کے دن آپ کے اہل بیت میں سے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، اور قرآن کی قائد سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ اہل بیت سے کوئی نفرت، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ غلو نہیں کرتے جس طرح شیعہ غلو کرتے ہیں۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحبه تحلو الحياة شوقا